قرآن پاک کی پہلی سورت سورۃ فاتحہ پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، اس کو پڑھنے کے کون کون سے فائدے ہیں اور سورۃ فاتحہ کا وظیفہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کہ سورۃ فاتحہ کے آخر میں آمین کہتا ہے تو اسی وقت فرشتے آسمان پر بھی آمین کہتے ہیں، اور شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے، اس سے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، جیسے کہ آپ جانتے ہیں سورۃ فاتحہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے۔ یہ سورت مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس مبارک سورت کی صرف 7 آیتیں ہیں، زبان بھی 7 ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں، ہفتے کے اندر دن بھی 7 ہیں، خانہ کعبہ کے چکر بھی 7 ہیں، یعنی جو طواف کرتے ہیں وہ بھی 7 ہیں۔ پیارے دوستو، سورۃ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں۔ اس سورت مبارکہ کو فاتحہ کتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو ام قرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کی ماں۔ سورت مبارکہ کو سورۃ القصص بھی کہا جاتا ہے، سورۃ واقعہ بھی کہا جاتا ہے، سورۃ کافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ کافیہ اس لیے کہتے ہیں دوسری صورتوں کے بدلے میں یہ کافی ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، جو شخص بھی 3 دن تک اس سورت مبارکہ کو پڑھ لیتا ہے، جس گھر میں 3 دن تک یہ سورت پڑھی جاتی ہے، جو شخص کے پاس اس گھر میں اتنا رزق آتا ہے، اتنا مال دولت آتا ہے، سب گھر والے حیران ہو جاتے ہیں، سب رشتہ دار حیران ہو جاتے ہیں، اور اتنا رزق ملتا ہے سب دیکھنے والے بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ جس طرح قرآن مجید میں فاتحہ کا پہلا نمبر ہے، اس کو پڑھنے والے انسان کا مال دولت میں بھی پہلا نمبر لگ جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اس وظیفے کو ملاحظہ فرما لیجئے اور سمجھ لیجئے، آپ نے اس وظیفے کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے۔ نہایت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس وظیفے کو پڑھنے کا آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا، ایسی برکتوں اور رزق کا نزول ہوگا کہ زندگی بھر کبھی کوئی رزق کی تنگی پریشانی نہ ہوگی، نہ ہی گھر کی میں کوئی بیماری آئے گی، ہر طرح کی مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ جان لیجئے سورۃ فاتحہ کے اس عمل سے بہت سے لوگوں کی زندگیاں بدل چکی ہیں، کئی لوگوں کی دعائیں قبول ہوئی ہیں اور کئی لوگوں کے مسائل حل ہوئے ہیں۔ جس بھی نیت کے ساتھ اس کے سورت مبارکہ کو پڑھیں گے، جو بھی ارادہ رکھ کر اس سورت کو پڑھیں گے، انشاءاللہ 3 دن مکمل ہونے سے پہلے ہی آپ اپنے ہر مقصد میں کامیابی حاصل کر لیں گے۔ اور کوئی مقروض ہے جو اس کا قرض ادا کرنے کا کوئی نہ کوئی اچھا بندوبست ہو جائے گا، اور اس کا وہ تمام قرضہ انشاءاللہ 3 دن کے اندر اتر جائے گا۔ اللہ کی غیبی مدد حاصل ہو جائے گی، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص فاتحہ کے وظیفے کو شادی کے نیت سے پڑھے تو انشاءاللہ ہر طرح کی رکاوٹیں بندشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس سورہ کے اندر بہت زیادہ تاثیر ہے، اس میں بے پناہ طاقت ہے۔ سورۃ فاتحہ کے عمل کے ذریعے آپ دنیا کا ہر کام کر سکتے ہیں، اور جو بھی اس عمل کو کر لیتا ہے دنیا میں بھی اسے پاتا ہے اور آخرت میں بھی حاصل کرتا ہے۔ اس عمل کی برکت سے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اسے شہرت ملتی ہے، لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں اور رشتہ دار اس کے آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس سورہ مبارکہ کے یعنی سورۃ فاتحہ کو تو شافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ شافیہ اس لیے کہتے ہیں، ایک صحابی نے دیکھا اس شخص مرگی کے دورے میں مبتلا ہے، اس نے شخص کے کان میں اس مبارکہ پڑھی تو فوراً آرام آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا، سارا واقعہ بیان کیا گیا تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا، یہ سورۃ شافیہ ہے اور ہر مرض کی دوا ہے، کہ روحانی بیماری ہو یا کوئی جسمانی بیماری ہو، تمام بیماریوں کا علاج ہے، انسان کی تمام پریشانیوں کا علاج اس سورۃ مبارکہ میں موجود ہے۔ پیارے دوستو، جان لیجئے اس سورۃ کو سورۃ الصلوات بھی کہا جاتا ہے، یعنی ہر نماز کے اندر ہم اس سورۃ مبارکہ کو لازمی پڑھتے ہیں، اور اگر سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے نماز نہیں ہوتی۔ دوستو، اس سورۃ کو سورۃ السوال بھی کہا جاتا ہے، اس لیے اس مبارکہ میں بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے، اور اس میں دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے۔ پیارے دوستو، اس مبارکہ کو پڑھنے سے دراصل ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، تمام حمد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ پھر اس کے بعد انسان بندگی محتاجی کا ذکر کرتا ہے، پھر اس کے بعد شکر بھی ہے، یعنی اس صورت میں سب کچھ ہے،
اور اس صورت میں بندوں کو اپنے رب تعالیٰ سے مانگنے دعا کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ لہٰذا جو بھی اس سورۃ مبارکہ کو پڑھتا ہے تو اس کی ہر دعا قبول ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے جو بھی مانگتا ہے اس کو فوراً عطا کر دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، جان لیجئے کہ سورۃ مبارکہ کے اندر 7 آیات ہیں، 27 الفاظ ہیں، 40 حروف ہیں۔ یہ ایسی سورۃ مبارکہ ہے جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے، جتنی بھی برکتیں بیان کی جائیں، کم ہی ہوں گی۔ پیارے دوستو، اس سورۃ مبارکہ کا 3 دن کا وظیفہ کرنے کے لیے آپ کو کوئی سا بھی ایک وقت مقرر کر لیں، چاہے تو فجر کی نماز کے بعد، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز کے بعد کا وقت مقرر کر لیں، جو بھی آپ کو سہولت ہو اس وقت کو مقرر کر لیں، اور پھر 3 دن بلا ناغہ اپنے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ شروع اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ جان لیجئے سورۃ فاتحہ کے خاص عمل کے لیے صرف درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے، اور کوئی دوسرا درود آپ نے نہیں پڑھ سکتے۔ اس وظیفے کے لیے دوسری اہم بات یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آخری میم کو سورۃ فاتحہ کے الحمد کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اور جب پڑھیں گے تو بڑی سے بڑی بیماری بھی ختم ہو جاتی ہے، بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جاتی ہے، بڑی سے بڑی مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ جتنا رزق مانگو گے اللہ رب العزت اس سے بھی زیادہ اپنے بندے کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ 3 دن کا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان کی 7 نسل کو آباد کر دیتا ہے۔ اس عمل کی طاقت سے آپ کو بے پناہ رزق ملنا تو شروع ہو ہی جائے گا، لیکن اس عمل کی اتنی تاثیر و طاقت ہے کہ آپ کے ارد گرد رہنے والے، آپ سے ملنے والے، جو آپ کے دوست احباب ہیں اور جو آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے ہمسایوں کو بھی اس عمل کی برکتیں نصیب ہو جاتی ہیں۔ اس عمل کا فائدہ سب لوگوں کو پہنچتا ہے اور ان کی مشکلیں بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ تو پیارے دوستو، اس عمل کی برکت سے اگر آپ اپنے کے لیے دعا کریں گے وہ بھی قبول ہوگی، اور اگر کسی دوسرے کے لیے دعا کریں گے وہ بھی لازمی قبول ہوگی انشاءاللہ۔ یہ بھی جان لیجئے کہ اس عمل کے اول آخر میں اپنے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو الحمد کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، یعنی آپ نے اس کو یوں پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اور اس سورۃ مبارکہ کو بسم اللہ کے ساتھ 140 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو اس سورۃ مبارکہ کے 40 حروف ہیں، فاتحہ کے حروف کی تعداد میں آپ نے بسم اللہ کے ساتھ ملا کر فاتحہ کو پورے 3 دن بلا ناغہ پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں 3 دن تک وقت بھی ابھی ایک ہی ہوگا، جگہ بھی ایک ہی ہو، جہاں پر ایک آپ یہ عمل کریں گے جائے نماز بھی ایک ہی ہو، اور ایک پانی کی بوتل اپنے پاس رکھنی ہے۔ اس پانی پر پہلے، دوسرے اور تیسرے دن دم کریں۔ گھر میں کوئی بھی شخص بیمار ہو اس کو پانی پلائیں اور اس کو شفا حاصل ہوگی۔ گھر میں کھانوں میں بھی اس پانی کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں اس پانی کو باہر کسی کو مت پلائیں، کیونکہ اس کے اثرات بھی آپ کی طرف آئیں گے، پھر کا دفعہ بھی آپ کو ہی کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر گھر والوں کے علاوہ کسی کا عمل کرنا چاہتے ہیں اس کے علیحدہ سے عمل کریں، پانی میں دم کر کے اس کو دے دیں۔ جب یہ عمل کریں سورۃ فاتحہ کو 140 مرتبہ پڑھیں گے، ہر بار سورۃ فاتحہ کے ساتھ بسم اللہ ملا کر پڑھنی ہے۔ فاتحہ کے بعد ہر بار آمین بھی کہنا ہے۔ عمل مکمل کر کے سجدے کی حالت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے 7 مرتبہ اپنی حاجت بیان کریں، اس حاجت کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ خوب خشوع و خضوع سے اللہ کے حضور دعا کریں، جس مقصد اور جس بھی حاجت کے لیے ہم نے عمل کیا ہے۔ دعا اس طرح مانگیں، مختلف الفاظ کے ساتھ دعا کریں، اپنی حاجت کا نام 7 مرتبہ ضرور لیں۔ انشاءاللہ 3 دن تک یہ عمل کریں تو آپ کی ہر مشکل آسان اور ہر حاجت پوری ہوگی۔ جسم میں درد ہو یا بخار، کالا جرکان ہو یا فالج کا مرض، زکام، الکوریا، الغاز، ہر چھوٹے سے چھوٹے مرض سے لے کر بڑے سے بڑے مرض تک جو بھی ہو، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے مرض دور ہو جائے گا۔ اس عمل کے نتائج عجیب اور ناقابل یقین ہے، جو سمجھ لیجیے جس نے بھی یہ عمل کیا تو کامیابی حاصل ہوئی۔ پیارے دوستو، عمل ایک مرتبہ پھر ملاحظہ کریں۔ بعد فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان 140 مرتبہ تو فاتحہ کا بسم اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سجدہ کی حالت میں اپنی حاجت 7 بار پیش کرنی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے نیکی کی بات سننے سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی طاقت توفیق عطا فرمائے۔ اس عمل کی برکت سے اپنی تمام دعائیں قبول و منظور فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک،
چینل کو سبسکرائب کر دیں، کمنٹ میں اللہ کا پیارا سا نام لکھ کے۔